اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ جو موضوع آج کے لیے دیا گیا ہے اس کے حساب سے آج کا جو موضوع ہے وہ سمجھیں کہ کچھ اعتراضات اور اس کے جوابات ٹائپ کی چیز سمجھ سکتے ہیں آپ۔ خوب، ہماری جو آج کا موضوع ہے وہ اللہ آپ کو نیکی دے، تھوڑا سا سمجھیں اعتراضات کچھ اور اس کے جوابات ٹائپ کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کچھ حد تک۔ ابھی تو بولنا شروع کیا ہے، آ رہا ہے۔ یعنی موضوع گفتگو جو ہے وہ تقلید ہے۔ تقلید پر اس کی عقلی دلیلیں، اس کی نقلی دلیلیں، کیونکہ تقلید پر بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تقلید جو ہے وہ بات سے پوچھے تو سیدھا ٹک کر کے کہتے ہیں ہم تو جی امام کی تقلید کرتے ہیں، امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اگر امام زمانہ کی تقلید ہو سکتی ہے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کریں امام زمانہ کی تقلید؟ ہم کیوں آگا کوئی ہو، خمینی ہو، سیستانی ہو، خامنائی ہو، آگا یہ مثلاً فرض کریں ایکس اور وائی اور زیڈ کے پیچھے جائیں، ہم بھی سیدھا انہی کے پیچھے جائیں؟ اور اگر نہیں ہو سکتی ہے تو پھر کس طریقے سے اس کو ثابت کیا جائے کہ غیر معصوم کی تقلید ہم کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے کچھ باتیں ہیں۔ یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز جو انہوں نے بیان فرمایا کہ یہ اخباریت کا فتنہ، یہ کیا چیز ہے اخباریت؟ اس کے اوپر تھوڑی بہت اگر وقت اب دیکھنا پڑے گا نا، وقت میں گنجائش کتنی بچتی ہے اور کیا کیا باتیں آ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے مراجع میں اختلاف کیوں ہوتا ہے، احادیث کے اردو ترجمہ پڑھ کر عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا، یہ اس ٹائپ کی کچھ باتیں جو آپ کے وہی تقلید ہی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح کے تقلید ہی کے اوپر کچھ اعتراضات ہیں اور اس کی حوالے سے کچھ بات چیت آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ مین ہمارا ٹاپک ہے۔ اچھا، اس کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم تقلید کے حوالے سے بات کریں تو دیکھیں، میں پہلے بھی کئی بار اس بات کو ادھر سے ہی بیان کر چکا ہوں کہ خود روایات کے اندر اس بات کے اوپر کہا گیا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ تقلید کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور تقلید کا حکم دیا گیا ہے اور تقلید کے بارے میں بات چیت موجود ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، عقل بھی ہمارے کو اس بات کی رہنمائی کرتی ہے اور قرآن کی آیت میں بھی اس بات کا تذکرہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موجود ہے، اگرچہ وہاں پر بعض جگہ پہ تقلید کی مذمت بھی موجود ہے قرآن کی آیات میں۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ وہ جس تقلید کی وہ مذمت کی جا رہی ہے وہ کون سی تقلید ہے، اور جس کے لیے خود قرآن ہی کہہ رہا ہے تو وہ کون سی تقلید ہے، یا وہ کن علماء کی طرف رجوع کرنے کی بات کر رہا ہے، یا روایات کے اندر پھر اس کو کس طریقے سے بیان کیا گیا۔ یہ ہلکا پھلکا سا آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو اس ٹاپک کے اوپر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، کتابیں تو کیا کتابچے لکھے گئے ہیں۔ خود یہاں پہ بھی ان کا، اس ادارے کا بھی ایک کتابچہ موجود ہے ڈاکٹر صاحب کا کمپائل کیا ہوا، جس کے اندر انہوں نے اجتہاد اور اس پر کیے جانے والے اعتراضات اور اس کے جوابات تحریر کیا ہے۔ آغا داودانی صاحب ہیں، ان کا بھی ایک کمپائل کیا ہوا چھوٹا سا کتابچہ موجود ہے اسی قسم کا، اور بہت سارے علماء نے یہ کاوشیں کی ہیں۔ تو باتیں تو وہی ہیں جو ان کتابوں میں موجود ہیں، کوئی نئی چیز میں آپ کی خدمت میں نہیں لے کر آ رہا،
لیکن اب ظاہری بات ہے جو باتیں ہیں وہ تو ہوئی ہیں. تو لیکن کتابیں ہم لوگ کم پڑھتے ہیں، تو اس لیے چلیں انہی باتوں کو آپ کے سامنے دہرا دیا جاتا ہے تاکہ آپ جو ہے وہ پڑھنے کی زحمت سے جو ہے وہ بچ جائیں. درست؟ جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ ذاکرات ہیں، آپ لوگ جو ہیں ٹیچرز ہیں، آپ لوگ نشر کرنے والے ہیں علوم اہل بیت کو. تو جو ناشر ہوتا ہے اس کو کتابیں پڑھنے سے کترانا نہیں چاہیے، اس کا شوق ہونا چاہیے کتابیں پڑھنا. اور جب شوق ہوگا تو ظاہری بات ہے آبویسلی دیکھیں معلومات آپ کی اسی طرح بڑھتی ہے، معلومات آپ کی اسی طرح بڑھتی ہے کہ آپ کتابیں پڑھتے ہیں. چار مثلا آپ اپنے مطلب کی بھی کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہو تو چار سائڈ کی چیزیں بھی آپ کو ملتی ہیں ڈھونڈتے مثلا فرض کریں توضیح مسائل میں آپ اپنے کام کا کوئی مسئلہ ڈھونڈ رہے ہو تو چار مسئلے آگے پیچھے کے بھی تو ڈھونڈتے اس کو نہیں یہ نہیں ہے یہ نہیں، تو چار مسئلے تو پڑھ ہی لیتا ہے نا انسان. تو یہ ہمیشہ آپ کے علم کے بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے کہ اگر آپ مطالعے کی عادت ڈالیں. پہلے بھی جب بھی یہ ذاکری کلاسز ہوتی ہیں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اس میں بھی عرض کرتا ہوں، ایسے بھی بولتا رہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ پڑھائی کی عادت ڈالیں. ریفرنس بک ہوا کرتا ہے، ریفرنس یہ میں نے فلانے آغا سے سنا تھا تو فلانے یہ کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، یعنی جس کو کہیں ٹھوس اور فلانے آغا کو ایک مانتا ہے ایک نہیں مانتا ہے تو کیا آپ کریں گے. لیکن اصول کافی کا انکار کون کر سکتا ہے؟ درست؟ یا مثلا فرض کریں بہار الانوار کا انکار کون کر سکتا ہے؟ اب تو یہ کتابیں ترجمہ بھی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علمی لوگوں کی کتابیں پڑھیں، ایسے افراد کی کتابیں پڑھیں کہ جن کا ایک نام ہے، جس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا. علامہ مجلسی سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، شیخ کلینی سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا. درست؟ شیخ مفید و شیخ بہائی کی ان کی کشکول اور اس قسم کی اربعینیات اور اس ٹائپ کی کتابیں موجود ہیں، چیل حدیث وغیرہ کے حوالے سے، جو اخلاقی بھی ہیں، یعنی اخلاقی بھی ہیں، علمی بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں آپ کو ان بزرگان دین کی. شیخ صدوق کی علل الشرائع ہے، شیخ صدوق کی معانی الاخبار ہے، شیخ صدوق کی عیون اخبار رضا ہے، مختلف کتابیں جو ان بزرگان نے پیش کی ہیں. تو ان کتابوں کو پڑھا جائے تو مفید ہوگا آپ کے، بجائے اس کے کہ آپ سڑک سے گزرتے ہوئے کسی بھی جس کا آپ کو بھی نہیں پتہ کہ لکھی کس نے اٹھا کے کتاب اور پڑھنا شروع کر دیں پھر اسی کو ریفرنس بنائیں. تو وہ بھی کہنے کو تو کتاب سے پڑھیں، لیکن کتاب بھی تو کوئی ایسی ہونی چاہیے نا کہ جو قابل قبول کتاب ہو. بہرحال تو عرض خدمت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کون سی آیات ہیں کہ جو اس بات کے اوپر دلیل بن سکتی ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تقلید کرنی چاہیے. اچھا، پہلے میں اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے ایک تفسیری نقطہ ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے اور آج پھر تک ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب بھی کوئی آیت آتی ہے مثلا اہدنا الصراط المستقیم، آپ کہتے ہیں صراط مستقیم کون ہے؟ علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے نا. جب بھی آپ کسی آیت کو کسی فرد یا کسی مصداق کے اوپر تطبیق کرتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں اس کے اوپر، تو اس کو کہا جاتا ہے تفسیر کی زبان میں جری، جیم رے یہ جری، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آیت کا ایک شخص بہت ہی واضح، روشن، بارز مصداق ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے علاوہ بھی مصادیق ہو سکتے ہوں کہ یہ آیت ان پہ بھی سیٹ بیٹھتی ہو. میں دو مثالیں دیتا ہوں دونوں طرف کی، پازیٹیو اور نیگیٹو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے سوال کرو. اچھا، ہم کہتے ہیں کہ اہل ذکر یعنی ائمہ علیہم السلام، امیر المومنین علیہ السلام، یہ اسباب جری ہے. وَإِلَّا اہل ذکر کوئی بھی جو جاننے والا ہی نکالنا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نہیں جانتے تو جو جانتا ہے اس سے پوچھ لو. اگر اس کا بہت ہی مفہومی ترجمہ کریں عوامی اعتبار سے تو آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم نہیں جانتے تو جاؤ اس سے پوچھ لو جو جانتا ہے. اور آپ جا کے آپ اس آیت کی اگر تفسیر خود گوگل سے ہی دیکھ لیجیے گا. کتابیں تو آپ پھر کہیں گے جی تفسیر ہی نہیں تھی کوئی گھر میں، تو گوگل علیہ السلام تو سب کے ہاتھ میں ہے، گھر تو دور کی بات ہے.
تو اس پہ لکھیے گا تفسیر آیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو آپ اس کی شان نزول اگر دیکھیں گی تو شان نزول اس کی علماء یہود ہیں. یہ علماء یہود کے بارے میں آیا ہے کہ جو عوام تھی ان کو کہا جاتا تھا کہ تمہیں نہیں معلوم نا تو جا کے اپنے علماء سے پوچھو. تو اس کا مطلب ہے علماء بھی اس کا مصداق ہیں، بلکہ نازل ہی انہی کے بارے میں ہوئی ہے. امیر المومنین واضح ترین اور بارز ترین مصداق ہیں. ائمہ علیہم السلام واضح ترین اور بارز ترین اور اہم ترین مصداق ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف یہی ہیں اور کوئی ہو نہیں سکتا. جو بھی جاننے والا ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے. اس اعتبار سے یہ آپ کے موضوع کو بھی شامل ہو سکتی ہے. ہمیں نہیں معلوم، مثلا مجھے 3 اور 4 میں شک ہو گیا، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے نہیں معلوم. جاؤ جس کو معلوم ہے اس سے پوچھ لو، یعنی فقیہ سے پوچھ لو. تو اس اعتبار سے یہ آیہ مبارکہ بھی بعض بزرگان نے اس کو دلیل مانا ہے اس بات کے اوپر کہ آپ تقلید کی طرف یہ آیت ثابت کرتی ہے تقلید کو. اسی طرح بعض اور آیتیں بھی ہیں اس سے بھی، لیکن وہ تھوڑا گھوم کر استدلال کیا گیا، اس سے گھما پھرا کر. یہ تو بہت واضح ہے نا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے، لا تعلمون یعنی نہ جاننے والے. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، یعنی جاننے والوں سے پوچھ لو. تو یہ تو بہت روشن اور واضح طریقے سے آپ اس کو بٹھا سکتی ہیں تقلید کے ٹاپک پر کہ ہم نہ جاننے والے اور ایک فقیہ جاننے والا. تو ہم نہ جاننے والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ جو جانتے ہیں فقہا ان سے جا کے پوچھو. یہ ایک میں نے کہا نا. اور بعض آیات ہیں جن سے تھوڑا گھما کر استدلال کیا گیا ہے، جن میں سے ایک جو ہے وہ بعض نے آیہ نبا، ظاہر سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، یا ہاں جی سورہ توبہ کی 122ویں آیت آیہ نبا کہلاتی ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کرو. اس سے انہوں نے نکالا ہے الٹا کر کے کہ جی اس کا مطلب ہے اگر عادل کوئی خبر لے کر آئے تو اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تصدیق کرو، اس کی بات مان لو. اور اسی کو پھر بعض نے اجتہاد و تقلید کے اوپر بھی سیٹ کیا ہے. یا ایک اور آیت ہے آیہ نفر، یہ 122ویں ہے آیہ نفر. یہ ظاہراً 122ویں سورہ توبہ کی. لولا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. یہاں سے اس آخری حصے سے بعض نے نکالا ہے کہ جی ان کے لیے اگر اجتہاد کرنا واجب ہے اور ان کے لیے فتویٰ دینا واجب ہے تو ہمارے لیے اس فتوے کو قبول کرنا بھی واجب ہے. خلاصہ 2-3 آیات اور بھی ہیں کہ جس کے ذریعے اس اجتہاد اور تقلید اور اس سسٹم کے اوپر جو ہے استدلال کیا گیا، جن میں سے واضح ترین جو میں نے شروع والی آیت پیش کی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون وہ ہے. یہ تو آیات ہیں کچھ جو اچھا. اب میں نے عرض کیا نا کہ بعض آیتوں میں تقلید کی مذمت بھی آئی ہے، بعض آیتیں تقلید کی مذمت بھی کرتی ہیں. لیکن اب اگر ان دونوں کو دیکھیں، ایک طرف فرض کریں، حالا اب ہم اس کو بہت ہی خلاصہ بنا لیں. ہم کچھ آیات وہ ہیں جو تقلید کو جائز مان رہی ہیں، کچھ آیات وہ ہیں جو تقلید کی مذمت کر رہی ہیں تو دونوں ہی آیتیں ہیں. ہم تو یہ اب دیکھیں روایتوں میں تو پھر آپ کہتے ہیں یار سند دیکھو کون سی سند صحیح ہے کون سی خراب ہے، خراب والی کو چھوڑ دو صحیح والی کو لے لو. تو آپ کے پاس ایک پیمانہ آ جاتا نا، ناپ تول کر کے آپ نے ایک کو پکڑ لیا ایک کو چھوڑ دیا. اب آیت میں کس کی سند دیکھیں گے، اس آیت کی یا اس آیت کی؟ سند تو دونوں کی ایک جیسی ہے. تو آیت کے اندر تو سند کی گفتگو آتی نہیں ہے نا. اور دلالت کے اعتبار سے ہمارا فرض یہ ہے کہ کچھ آیات دلالت کر رہی ہیں تقلید کے جواز پر اور کچھ آیات دلالت کر رہی ہیں تقلید کے مذمت پر، یعنی جائز نہیں. مذمت کا مطلب ہے کہ یہ کام نہ کرو. مذمت تو اسی کام پہ کی جاتی ہے نا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ نے کر لیا تو ہی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی نا، تو ہی مذمت ہوگی. وائلہ جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا وہی آپ نے کیا، یہ کوئی مورد مذمت بنے گا؟ کوئی بھی عقل مند انسان اس کام پر آپ کی مذمت نہیں کرے گا جو کام آپ کو کرنا چاہیے تھا اور آپ نے کیا. ہمیشہ مذمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا اور آپ نے کر لیا. تو تقلید پر مذمت کا مطلب ہے کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے تھی اور آپ نے کر لی، تو اسی لیے آپ کی مذمت ہو رہی ہے. بس یہ دلالت کرتی ہیں کہ تقلید نہیں ہونی چاہیے، وہ دلالت کرتی ہیں کہ مثلا تقلید ہو سکتی ہے. تو اب یہ جو دو طرح کی
آیات ہیں جن میں آپس میں ہی ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہاں لے کر جائیں گے؟ اس کا بھی علماء نے جواب دیا، خلاصے جواب یہ ہے کہ یہ والی جو آیات ہیں جو مذمت کر رہی ہیں تقلید کی، اس سے مراد وہ تقلید کہ جو بغیر کسی بیس کے ہو، جس کو کہتے ہیں نا آپ اندھی تقلید، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی چیز پر پایا تھا، یہ والی تقلید جو اکثر آپ کو قرآن میں ملے گا کہ جو کہا کرتے تھے مثلا یہودی وغیرہ کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پہ پایا تھا، اس تقلید کی مذمت کی جا رہی ہے کہ آنکھیں بند کر کے یہ دیکھے بغیر کہ ان کے پاس کوئی حجت شرعی تھی، ان کے پاس کوئی حجت شرعی نہیں تھی، بس اس لیے کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد اس روش پہ چل رہے تھے ہم بھی اسی روش پہ چلیں گے، کیونکہ تقلید کا مطلب تو یہ نا کہ انہی کو اس کو فالو کرنا، ہم ان کو فالو کریں گے اپنی روش میں، اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ یہ ہے جو مذموم تقلید ہے کہ جس کی بیس پر کوئی آپ کے پاس حجت شرعی موجود نہیں ہے، لیکن وہ تقلید کہ جس کی بیس پر آپ کے پاس حجت شرعی موجود ہو اس کی مذمت تھوڑی کی جا رہی ہے۔ بس ان دونوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مذموم وہ تقلید ہے جو بغیر کسی حجت شرعی کے ہو، جو صرف دیکھا دیکھی ایک روش کو فالو کرنے والی تقلید ہو، اور جس تقلید کی اجازت دی جا رہی ہے، جس کو جائز مانا جا رہا ہے، یہ وہ والی تقلید ہے کہ جو کسی بیس کے اوپر، کسی حجت شرعی کے اوپر ٹکی ہوئی ہو، اور ان کے پیچھے جو بھی وہ بات کرتے ہیں کسی حجت شرعی کے وجہ سے وہ آپ کو ایک فتویٰ دیتے ہیں اور پھر آپ اس کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مختصر سا بیان ہے آیات کا اور اس کی ٹکراؤ کا اور اس کا جمع کرنے کا طریقہ۔ اچھا، بعض مخالفین تقلید وہ یہ بھی آیت لے کر آتے ہیں، بہت یہ بھی مشہور و معروف آیت ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ جبکہ ہم یہاں پہ کیا کہتے ہیں، اکثر تقلید میں یہ کہا جاتا ہے جب آپ نے کسی مجتہد کے فتوے پر عمل کی تو اب جواب وہ دے گا۔ آپ تو یہ کہیں گے جی خدا آپ سے پوچھے گا جی آپ نے مثلا حجاب میں منہ کیوں کھولا؟ آپ نے کہا جی آغا سیستانی کا فتویٰ تھا کہ آپ چہرہ کھول سکتے ہیں، تو آپ تو نکل جائیں گے، اب آغا سیستانی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے کہ تم نے یہ فتویٰ کیسے دیا؟ تو عمل آپ کا، جواب۔ تو آپ ایک طرف سے قرآن کہتے ہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھاتا، تو پھر یہ آغا سیستانی ہمارا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، یا آغا رہبر ہمارا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، یا آغا خوئی و آغا خمینی ہمارا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ یہ تو عمل تو میں نے کیا ہے نا، تو بوجھ وہ کیوں اٹھائیں گے پھر؟ تو یہ تو تقلید تو آپ کی اس آیت کی بھی مخالف بن رہی ہے۔ تقلید کو اگر دیکھا جائے تو اس اینگل سے تو یہ اس آیت سے بھی مخالف بن رہی ہے۔ تو اس کا بھی حل کم و بیش اسی ٹائپ کا ہے۔ دیکھیں، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، یہ اس جگہ پر صحیح ہے کہ جہاں پر کسی کے بوجھ نہ اٹھانے کے اوپر کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہ ہو کہ اس مورد میں اس کا بوجھ یہ اٹھائے گا۔ اگر کہیں پہ ہمارے پاس دلیل آ جائے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ ایک پہلے بات عمومی طور پہ کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی ایکسیپشنز آتی ہیں۔ مثلا قرآن میں آیا احل اللہ البیع، خدا نے بیع یعنی کاروبار کو حلال کیا ہے۔ آپ کہیں جی کاروبار حلال ہو گیا، میں آپ کو جو ہے 1 کلو، یا جس طرح اکثر خواتین جاتی ہیں ایک سونا لیتی ہیں 1 تولے کا، 2 تولے کا اس سے لے لیا۔ بعض اوقات وہ کیرٹ کیونکہ الگ الگ ہوتے ہیں تو اسی کے اندر وہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، مثلا فرض کریں 22 کیرٹ کا 1 تولے کا گولڈ کا سیٹ آپ نے دے کر 18 کیرٹ کا 2 تولے کا سیٹ لے لیا آپ نے، قیمت دونوں کی ایک جتنی ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے نا، حرام قرار دیے فقہا نے۔ تو احل اللہ البیع کو کیا کریں گے؟ خدا نے تو خرید و فروخت کو حلال قرار دیا، آپ کہتے ہیں کہ حلال قرار دیے، لیکن یہ عمومی قاعدہ ہے، اس قاعدے کے لیے کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں۔ حلال ہے سوائے سودی معاملے کے، تو یہ سودی معاملہ بن رہا ہے مثلا، درست؟ تو اس طرح کی تقریباً شریعت میں بہت سارے موارد ہیں جہاں پہ بعض عمومی باتیں کی گئی ہیں، اور عمومی باتیں کرنے کے بعد میں اس کی ایکسیپشنز بھی آئی ہیں۔ تو آپ صرف ایک عمومی بات کو چپک نہیں سکتے ایکسیپشنز کو چھوڑ کے کہ نہیں خدا نے کہا حلال ہے تو میں تو اس کو حلال ہی سمجھوں گی اس لیے کہ آیت نے کہا حلال ہے۔ تو جو آیت حلال کہہ رہی ہے اسی قرآن کی بعض دوسری آیتیں یا اسی خدا کے نمائندوں نے اس بات کو ہمیں بتایا ہے کہ یہ صورتیں اس میں جائز بھی ہیں، اور یہ صورتیں اس میں مثلا حرام بھی ہیں، درست؟ تو احل اللہ البیع کو ہم چپک نہیں سکتے کہ جی اس نے تو کہا سارے بے،
بے حرام حلال تو بس حلال ہو گیا. اب آپ جو بھی بیچیں، اب آپ مردار بھی بیچیں تو حلال ہو گیا، اب آپ سور بھی بیچیں تو حلال ہو گیا، اب آپ شراب بھی بیچیں تو حلال ہو گیا. اللہ البیع تو یہی کہہ رہا ہے. آپ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. صحیح ہے، یہ ایک عمومی قانون ہے لیکن اس کی کچھ ایکسیپشنز ہیں. یہ بھی اسی طرح لا تزر وازرۃ اخری، یہ ایک عمومی قاعدہ ہے کہ کسی کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھاتا. لیکن اگر ہمارے پاس کہیں پہ کوئی دلیل آ جائے کہ اس مورد میں اس قاعدے کے اندر ایک ایکسیپشن موجود ہے، پھر ہم اس ایکسیپشن کی طرف جائیں گے. پھر تھوڑی اس کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے اور چپک کے بیٹھے رہیں گے. اور ہمارے پاس اس مورد کی ایکسیپشن کے اوپر وہی والی بات ہے، وہ جو تقلید کو جائز قرار دینے والی آیات روایات ہیں وہ سب اس کی ایکسیپشن بن جائیں گی، کہ جو بتا رہی ہیں کہ یہاں پر کیونکہ اس نے اس کے کہنے پر عمل کیا، تو اصل تو کہنے کا ذمہ دار یہ ہے، تو اس سے باز پرس ہوگی. تو آٹومیٹکلی وہ قانون جو ہے وہ اس میں سے یہ والا مورد جو تقلید کا مورد ہے، صحیح تقلید کا مورد ہے، وہ ایگزیمپٹ ہو جائے گا. اور یوں سمجھ لیں کہ اس والی جگہ پر وہ والا مورد بچ جائے گا جو غلط تقلید والا مورد تھا. اب فرض کریں آپ نے کسی کی بغیر دلیل والے روش کو اپنایا کہ جی میں کیونکہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے اس لیے ہم بھی یہی کریں گے، تو اب اس آپ کے عمل کا بوجھ آپ کے باپ دادا پہ نہیں جائے گا. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، یہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، آپ یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیں کہ جی میں نے تو اپنے باپ دادا کی بات مانی ہے، تو یہاں آپ کی بات نہیں چلے گی. یہاں پر یہی چلے گا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا، خود کیا خود بھگتو. لیکن یعنی جو باطل تقلید ہے یہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، اور باطل تقلید والی جو آیات ہیں یہ کاننا ایک ہی ہیں، یہ ایک سائڈ پہ چلی جائیں گی. اور جائز تقلید والی اور یہ اس کی ایکسیپشن بن جائے گی جو آ کر اس میں سے اس کو نکال دیں گی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہو گیا ایک چھوٹا سا تذکرہ آیات کے حوالے سے. اس کے بعد اگر آپ روایات کی طرف جائیں تو ایک تو بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے. اور جس روایت کو آغا خمینی نے اپنی کتاب تحریر الوسیلہ میں تقلید کے چیپٹر میں کسی شرائط جو انہوں نے وہاں پر لکھی ہیں اس کی دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش بھی کیا وہاں پر. دیکھیں ایک فقیہ کا اپنی استدلال جہاں پر اپنے فتوے دیے اس نے، فتوے کی کتاب میں ایک دلیل کے طور پر روایت کو لے کر آنا، یہ خود اس روایت کی معتبر ہونے کی دلیل بنتا ہے کہ بھئی ایک فقیہ لے کر آ رہا ہے کہ اس آیت کی بیس پر میں نے یہ بات کہی ہے. کیونکہ آغا خمینی کی اگر آپ توضیح بھی اردو کی بھی اٹھا کے دیکھیں گے، انہوں نے جس طرح مثلا تقلید کے چیپٹر میں آیا نا کہ جس مجتہد کی تقلید کی جائے وہ مرد ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، شیعہ 6-7 شرطیں بیان کی ہیں. وہ 1-2 ایکسٹرا بیان کرتے تھے کہ حریص نہ ہو دنیا کا، اور اپنے ہوا پرست نہ ہو، خواہش پرست نہ ہو. اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے یہی روایت لے کر آئے ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اچھا، اس روایت میں لفظ تقلید بھی استعمال ہوا ہے، اس روایت میں لفظ عوام بھی استعمال ہوا ہے، اور اس روایت میں لفظ فقہا بھی استعمال ہوا ہے. اب ممکن ہے کوئی آ کے ان کی توجیہات کرے، لیکن ابھی میں ظاہری الفاظ کی اعتبار سے یہ معنی آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں. بالکل جو ظاہری الفاظ لفظ فقہا کا ظاہری، یعنی اگر آپ کہیں لفظ فقہا لکھا ہوا پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کیا معنی آئے گا، لفظ عوام اگر آپ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں کیا معنی آئے گا. اس کو کہتے ہیں ظاہری معنی، کہ لفظ سنتے ہی جو معنی آپ کے بھاگ کر آپ کے دماغ میں آتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں ظاہری معنی. ٹھیک ہے، تو میں صرف ظاہری معنی کے اعتبار سے ابھی اس کے اوپر اس کی کوئی میں پوسٹ مارٹم نہیں کرنا چاہتا، اس کی کوئی استدلالی بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس کی کوئی مزید آغا خمینی نے اس کی سند کو مثلا فرض کریں صحیح معنی ہو سکتا ہے، آغا خود صحیح نہ مانتے ہو، یہ تو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں علمی میدان ہے دیگر. میں ابھی ان کسی بھی بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہ رہا، میں ایک صرف ظاہری اعتبار سے کہ یہ روایت اس مطلب پہ دلالت کرتی ہے. روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے کہ امام فرما رہے ہیں من کان من الفقہاء صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. من کان من الفقہاء، فقہاء میں سے جو بھی،
یہ 4 شرائط اس کے اندر ہو. حافظاً لدین، مخالفاً لہواہ، سائناً لنفس. حافظاً لدین، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو. سائناً لنفس، اپنے نفس کو گناہوں سے بچانے والا ہو. مخالفاً لہواہ، اپنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا ہو، ان کے پیچھے ہوا و حوث کا پیروکار نہ ہو. اور مطیعاً لامر مولا ہو، اپنے مولا کے امر کا فرما بردار ہو. جس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں، فللعوام، تو عوام کو، لوگوں کو چاہیے ان یقلدوہ، اس کی تقلید کریں. اب اس سے زیادہ واضح اور کیا دیا جائے آپ کو؟ اس سے زیادہ واضح اور کیا دیا جائے آپ کو؟ یعنی اگر کوئی دیکھیں، عام طور پہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ علمیات میں چلے جائیں نا، ایک تو ہے عوام تو ویسے ہی ماشاءاللہ العوام کالانعام ہوتی ہے، اس لیے عوام کے اوپر کیا بندہ کسی چیز کو کوئی توپ رکھ کے چلائے. لیکن عوام میں جو علماء حضرات ہیں، البتہ عوام میں بھی ہماری مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارا تو جو بندہ تھوڑا سا 4 کتابیں اس نے اگر اسلام کے ریلیٹڈ کوئی پڑھ لی تو وہ اپنے آپ کو علامت الدہر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایک مسلک ہی نکال کے بیٹھ جاتا ہے، ایک کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں. اور کمال اتنا ہے ہمارے درمیان لوگوں میں کہ یعنی کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جس کو 4 پیروکار نہ مل گئے ہوں. سوچے سمجھے بغیر ہم پیچھے چلنے کے عادی ہیں. تو خیر عوام میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ عام طور پر یہ لوگ اجتہاد کی مخالفت اور اس قسم کی چیزیں میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں، اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ 4 خصوصیات پائی جائیں، عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ امام عسکری علیہ السلام کی بھی روایت کو قبول نہ کریں، دوسری طرف سے آپ کا دعویٰ یہ کہ ہم اخبار پہ عمل کریں گے، روایتوں پہ عمل کریں گے، تو روایت تو یہ کہہ رہی ہے. دیکھیں، میں یہ تشبیہ تو اتنی اچھی نہیں ہے، میں خود اس قسم کی تشبیہات کو خود بھی اچھا نہیں سمجھتا ہوں، لیکن اب ایک مطلب سمجھانے کے لیے مجبوری میں یہ تشبیہ دے رہا ہوں، ورنہ دونوں کا کوئی آپس میں مقایسہ ہے نہیں، کیونکہ ایک مسئلہ اصول کا ہے اور ایک مسئلہ فروع کا ہے. اصول اور فروع کے اندر آپس میں آپ اس قسم کی شباہتیں نہیں دینی چاہیے انسان کو. لیکن جو نارملی میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں مخالفین کے حوالے سے کہ یہ جو پہلے کہا جی حسبنا کتاب اللہ، جب کتاب خدا کی باری آئی، جناب زہرا نے کتاب پیش کی تو وہ روایت لے آئے. تو میں وہاں بولتا ہوں کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم کتاب پر چپکے رہے نا تو یہ کتاب کان پکڑے گی ہمارے اور لے جائے گی علی کے دروازے پر، تو ہمارے پاس کوئی چارہ ہی نہیں بچے گا. تو اس لیے وہ کتاب چھوڑ کے ٹریک چینج کر لیا، انہوں نے روایت کی طرف آ گئے، اس لیے کہ اس کے علاوہ یعنی کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر آپ اخبار روایتوں کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں جی روایت، اب یہ روایت تو کان پکڑ کے خود بخود آپ کو کہاں لے کے جا رہی ہے؟ تقلید کے دروازے پہ. تو جائیں پھر، اگر آپ کو روایتوں پر ہی عمل کرنے کا اتنا شوق ہے کہ آپ دین روایتوں سے ہی لینا چاہتے ہیں، تو یہ بھی تو ایک روایت ہے نا. یا صرف نماز اور روزے کی روایت ہے، اس کے علاوہ کوئی روایت ہی نہیں ہے؟ اگر یہ بھی روایت ہے تو اس روایت کا مفہوم کیا ہے؟ اس نے آپ کا کان پکڑنا ہے اور لے جانا ہے ایک مجتہد کے دروازے پہ لا کے کھڑا کر دینا ہے کہ دیکھو اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، اگر ہیں تو جاؤ جا کے اس کی تقلید کرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو وہ جو سنا ہوگا آپ لوگوں نے یقیناً کہ جابر ابن عبداللہ انصاری ایک دن مولا کی خدمت میں پہنچے، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، شاید رمضان تھا، کیا تھا، پوری خصوصیات اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہیں، لیکن جابر نے آ کے کہا کہ مولا میں نے خواب دیکھے. 6-7 چیزیں انہوں نے خواب میں دیکھی تھیں. ایک چیز اس میں یہ تھی کہ میں نے دیکھا ایک بہت خوبصورت سفید رنگ کا پرچم ہے، اتنا خوبصورت پرچم، لیکن کوئی بھی پورا پرچم لینے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی آتا ہے ایک ٹوٹا نکال کے چلا جاتا ہے، کوئی آتا ہے دوسرا ٹوٹا اٹھا کے، سب اس کے ٹوٹے پھاڑ کے لے کے جا رہے ہیں، لیکن پورا پرچم اتنا خوبصورت سفید رنگ کا پرچم، لیکن کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. مولانا نے کہا یہ آخری زمانے کا اسلام ہے کہ پورے اسلام کے اندر ایک اپنا حسن ہے، لیکن پورا اسلام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. جس کو جو سمجھ میں آئے گا، جس کو جو، اسی لیے کسی کا دین داڑھی میں آ کے ختم ہو جاتا ہے، کسی کا دین حجاب پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، کسی کا دین خمس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، کسی کا دین صلہ رحمی پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے. جس کو جو سمجھ میں آتا ہے وہ دین کا ٹوٹا اٹھاتا ہے
اور اسی کے گرد اس کی پوری زندگی گھوم رہی ہوتی ہے۔ بابا دین اس کے علاوہ بھی ہے، دین صرف داڑھی نہیں ہے، دین صرف پردہ نہیں ہے، دین صرف کیا کہتے ہیں خمس نہیں ہے، دین صرف جو ہے وہ اللہ نیکی دے آپ کو، یہ جو بھی صلہ رحمی اللہ بلا جو بھی چیز آپ کو پسند آ گئی آپ نے اسی کو لے کے چپک گئے، بس اسی کے اوپر سب کی دینداری کو آپ پر رکھتے ہو، کوئی اس کو تھوڑی دین ہے۔ ایک خمس نہیں دیتا تو وہ کافر ہو گیا، ایک حجاب نہیں کرتی تو وہ جو ہے وہ ان سے جا کے مل گئی، ایک جو ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا تو وہ شمر بن گیا۔ کون سا پیمان ہے بھائی یہ؟ کسی کو کافر بنانے کا، کسی کو جو ہے وہ شمر بنانے کا، کسی کو یزید بنانے کا، کہ اپنے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں ہر چیز کے۔ آپ اپنی جس کو کہتے ہیں نا اپنی بھلی نہ بگڑیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیندار بنائیں، آپ دوسروں کے دین کے فیصلے نہ کریں۔ نہ یہ آپ کو خدا نے اختیار دیا ہے اور نہ ہی آپ کے اندر اتنی عقل اور سینس ہے کہ آپ کسی کے دین کو پرکھ سکیں۔ آپ اپنے دین کو پرکھیں اور اپنے دین کو پورے اسلام پر لے کر آئیں۔ یہ ٹوٹوں والے دین کو اپنائیں آپ، کہ مجھے یہ پسند ہے تو اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے، بس جب جو عورت حجاب کرتی ہے وہ نیک خاتون ہے، چاہے وہی والی بات ہے وہ عورت جو ہے نماز نہ پڑھتی ہے لیکن پھر بھی نیک ہے اس لیے کہ وہ حجاب کرتی ہے۔ جو خمس دیتا ہے وہ صحیح ہے یا دیتی ہے وہ صحیح ہے، جو خمس نہیں دیتا تو وہ تو شمر ذی الجوشن سے بھی بدتر ہو گیا۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ کہاں کے فیصلے ہیں جو ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیے؟ یعنی ابھی تو خدا نے ہمیں اتھارٹی دی نہیں ہے تو ہمارا یہ حال ہے۔ اب سوچیں اگر خدا گنجے کو ناخن دے دیتا تو کیا ہوتا؟ ابھی تو دیے نہیں خدا نے، تو یہ حال ہے۔ لوگوں کے دین کے فیصلے ہم گھر بیٹھ کے کرتے ہیں، یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، اس کی نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی تو اس کے روزے اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ خدا نے کسی کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے۔ خدا نے ایک کو قسیم النار والجنہ بنایا ہے، وہ اسی کو رہنے دیں آپ اس کے کاموں میں ٹانگیں نہ ماریں۔ اس کو معلوم ہے کہ کس کو کہاں بھیجنا ہے اور کس کو کہاں بھیجنا ہے، لہذا آپ دین کے ٹھیکیدار اتنے نہ بنیں کہ لوگوں کی جنت اور جہنم کے مالک بن جائیں اور لوگوں کو جو ہے وہ جنت اور جہنم بانٹنا شروع کر دیں اور کافر اور مسلمان بنانا شروع کر دیں۔ آپ اپنی بھلی نہ بڑھیں، آپ اپنے آپ کو دیندار بنائیں، آپ اپنے آپ کو خدا سے قریب کریں، یہی آپ کا مین ٹارگٹ ہے اور اسی کے اوپر آپ کو زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو حرکتیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں بہرحال یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، کہاں سے چل رہے تھے ہم؟ تقلید تو چل رہے تھے، اتنا بھی کلی نہ بتائیں آپ۔ ہاں تو روایت کی اگر آپ بات کریں تو یہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے جس میں کہا، اس کے علاوہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے روایت نقل کی گئی ہے، اس کو بھی بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بھی اسی بات کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فإنہم حجتی علیکم وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ دیکھیں یہ ہے وہ ایکسیپشن، یہ ہے وہ ایکسیپشن جو میں نے کہا نا کہ لا تزر وازرۃ، یا وہ جو آیات، یہ ہے ایکسیپشن۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا کہ جو بھی آپ کو واقعات اور مشکلات پیش ہیں اس میں آپ ہمارے جو راویان حدیث ہیں، جو مراد علماء نے کہا جی مراد یہاں پہ وہ فقہاء ہیں، ان کی طرف آپ رجوع کریں۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کیونکہ یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا کہ وہ جو بغیر حجت کے روش کی پیروی کریں وہ مذموم ہیں، یہ امام نے ان کو حجیت دی ہے کہ یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں اور ہم خدا کی طرف سے ان پر حجت ہیں۔ تو دیکھیں ایک چین بنا دی نا امام نے، ہماری حجیت خدا کی طرف سے، ان کی حجیت ہماری طرف سے۔ اب جس دائرے میں بھی ائمہ نے ان کو حجت بنایا ہے، دیکھیں یہ بات تو بہت ہی کامن سینس کی بات اور بہت ہی واضح سی بات ہے کہ معصوم اور غیر معصوم دونوں ایک لیول پر نہیں آ سکتے نا۔ یا تو امام کوئی ایسا کرشمہ دکھاتے اور اپنی قدرت کے ذریعے ان کو اس لیول پر لے جاتے کہ یہ عصمت کے لیول پر پہنچ جائیں، یہ تو نہیں کیا امام نے، یہ تو نہیں کیا نا کہ ان کو معصوم تو نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔
صرف اتنا کہا ہے کہ یہ ہماری طرف سے آپ پر حجت ہیں. حجت ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات، وہی والی بات کہ اگر ان کی بات پر آپ عمل کریں گے تو آپ کا عمل قابل قبول ہو جائے گا، یعنی آپ قیامت میں پھنسیں گے نہیں. حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ان کی بات پر عمل کر لیا تو قیامت کے میدان میں آپ اس عمل پہ پھنسیں گے نہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کی بات آپ کے لیے ڈھال بنے گی. فرض کریں، میں نے کہا نا، آپ جو مثال دی، آقا پروردگار آپ سے پوچھے کہ جی آپ نے چہرہ کیوں نہیں بند کیا حجاب میں، کیوں چہرہ کھولتی تھی؟ آپ نے کہا جی آغا سیستانی کا فتویٰ تھا، ان کے فتوے پر عمل کرتے. تو یہ آپ کو بچا لے گا، یہ آپ کو بچا لے گا. اگرچہ عند اللہ جب آپ وہاں پہنچی، آپ کو پتہ چلا کہ خدا کے اصل حکم کے مطابق تو چہرہ چھپانا واجب تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں چھپایا. کیوں؟ ان کے فتوے کی وجہ سے. تو آپ پھنسیں گی نہیں. مخالفت تو کی نا آپ نے، خدا کی مخالفت تو ہوئی ہے نا بھائی. خدا کے حساب سے تو آپ کو چہرہ چھپانا چاہیے تھا، لیکن ان کا فتویٰ یہ تھا کہ آپ کے لیے چہرہ چھپانا واجب نہیں ہے. آپ نے ان کے فتوے کے مطابق پوری زندگی چہرہ کھول کے رکھا، تو مخالفت خدا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ خدا کی مخالفت ہوئی نا. لیکن اس مخالفت پر آپ کو پکڑا نہیں جائے گا. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، اس لیے کہ ان کا قول میری طرف سے حجت ہے تمہارے اوپر. جب حجت آپ نے اپنی حجت شرعی پر عمل کیا ہے، کیونکہ حجت شرعی پر عمل کیا ہے، آپ پکڑ میں نہیں آئیں گی. لیکن اگر یہی کام آپ حجت کو مانے بغیر تقلید کے آپ عمل کریں، چہرہ کھلا رکھا آپ نے، کل کو میدان قیامت میں پہنچی، خدا نے پوچھا کیوں چہرہ کھلا رکھا، آپ نے کہا جی میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا چہرہ چھپانے کو، تو خدا کہے گا میرا دل ہی نہیں مان رہا تمہیں جنت میں بھیجنے کو. اب آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی بیس پر آپ اپنے آپ کو بچا سکیں. یعنی اس مخالفت کو کہا جاتا ہے، یہ مخالفت پکی مخالفت ہے جو مستحق عقاب بنائے گی آپ کو. پچھلی مخالفت بھی مخالفت تھی، لیکن وہ ایسی مخالفت تھی جو کسی حجت کی بیس پر ہوئی تھی، لہذا اس حجت کی وجہ سے آپ کو سمجھیں وہ ڈھال بن گئی آپ کے سامنے. اب اس کے ہاتھ میں تو کوئی، اب یہ میدان جنگ میں کوئی تلوار لے کے پہنچ جائے، ڈھال نہ ہو اس کے ہاتھ میں، تو کیا ہوگا؟ کسی بھی لمحے اس کو کوئی بھی تیر لگ سکتا ہے، کوئی بھی تلوار لگ سکتی ہے، کوئی بھی برچھی لگ سکتی ہے، کوئی بھی نیزہ لگ سکتا ہے، کوئی بھی بھالا لگ سکتا ہے، کچھ بھی لگ سکتا ہے. یعنی وہ اتنے سارے خطروں کے مقابل میں کھڑا ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں ڈھال ہے وہ محفوظ ہے. جس کے ہاتھ میں ڈھال ہے وہ محفوظ ہے، جس کے ہاتھ میں ڈھال نہیں ہے وہ محفوظ. بس تقلید ڈھال بنتی ہے آپ کے لیے، تاکہ کل کو قیامت کے میدان میں اگر آپ جا کے مخالفت خدا آپ سے ہو جائے عملی میدان میں، اور وہ کسی تقلید کی بیس پر ہے، تو وہ ڈھال آپ کو بچائے گی. اور بغیر تقلید کے ہے تو آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بچانے کے لیے. اب بس خدا ہے، اگر اس نے فضل کر دیا تو بچ جائیں گے، نہیں کیا تو لٹک جائیں گے. اور عقل کیا کہتی ہے؟ دیکھیں چلیں، میں ایک اور بات میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، شاید پہلی دفعہ بولنے جا رہا ہوں. دیکھیں انسان کی عقل کیا کہتی ہے. دیکھیں ہمارے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ جو میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے، یہ تو آپ کو میرے خیال میں اتنی تو سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار اتنی مشکل بات. بہت واضح سی بات ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ڈھال ہوگی، آپ کے پاس ڈھال ہوگی، تو آپ کے پاس بچنے کا امکان ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ڈھال نہیں ہے تو آپ کے پاس، آپ خطرے ہی خطرے میں ہیں، بچنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں دنیا میں آ گیا، بالغ ہو گیا، ٹھیک، میرے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ یہ کہ میں اپنے دل کے مطابق عمل کرتا رہوں، ایک راستہ یہ ہے کہ میں وہی کسی مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرتا رہوں. اچھا، ان دونوں راستوں میں اگر ہم جا کے معلومات کریں گے، آپ علماء سے پوچھیں گے، تحقیقات کریں گے، یا خود اپنی عقل سے بھی پوچھیں، تو فرق ہے ان دونوں راستوں میں. تو شاید آپ کی عقل یہی جواب دے گی کہ ایک
فتوے کے مطابق اگر آپ عمل کر رہے ہو، میں صرف پاسبلٹی کی بات کر رہا ہوں، میں ابھی روایت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں ابھی پاسبلٹی کے اعتبار سے کہ آپ اگر ایک مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کر رہے ہو تو ایک امکان تو ہے نا کہ یہ والا عمل آپ کا اس عمل کی نسبت جو صرف آپ اپنے دل کی اور اپنی خواہشات کے اعتبار سے کر رہے ہو، جو آپ کو پسند آ رہا ہے اس کے حساب سے کر رہے ہو، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے اس کے حساب سے کر رہے ہو، ان دونوں میں سے شاید اس میں آپ کہیں کہ جی 20% بچنے کے چانس اس کی نسبت زیادہ ہیں. اتنا تو پاسبلٹی دے سکتے ہیں نا ہم، کیونکہ یہ جو مجتہد جن شرائط کے ساتھ آپ مجتہد کی تقلید کی بات کرتے ہیں، عالم بھی ہو، عادل بھی ہو، مرجع بھی ہو، فقیہ بھی ہو، عالم بھی ہو، یہ ساری خصوصیات والا عادل بھی ہو، اگر یہ شخص، اس کا مطلب ہے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جو میں نے قرآن و حدیث پڑھی ہیں، میرے حساب سے قرآن و حدیث میں اس مسئلے کا، مثلا فرض کریں 3 اور 4 کا حکم یہ کہ آپ 4 سمجھ کے نماز کو اس کے حساب سے آگے بڑھائیں، اور اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں، میں کو 3 سمجھنی چاہیے تو وہ 3 سمجھتا ہے. تو اس کے اور اس کی ان 2 روشوں میں، ان 2 طریقوں میں ایک چانس تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، کیونکہ یہ بالآخر اس نے قرآن دیکھا ہے، بالآخر اس نے حدیثیں دیکھی ہیں، بالآخر اس نے ان قرآن اور حدیثوں کو پلس مائنس کیا ہے اور اس کے بعد ایک نتیجہ نکالا ہے. میں تو ایم ہی تکے میں یہ تکا ہے. تو جہاں پر ایک طرف تکا ہو اور جہاں پر ایک طرف بہرحال ایک ایسی روش ہو کہ جو تکا نہیں ہے، ایک علمی روش ہے، تو اس میں چانس تو ہے نا کہ اس میں بچنے کے چانس اس کی نسبت زیادہ ہوں. تو عقل کیا کہتی ہے آپ کی؟ اس راستے پہ چلو جہاں پہ پھنسنے کے چانس زیادہ ہیں، یا اس راستے پہ چلو جہاں پہ بچنے کے چانس زیادہ ہیں؟ آپ اپنی عقل سے سوال کر لیں. اگر آپ کی عقل کہے کہ پھنسنے کے چانس جہاں پہ زیادہ ہیں اس میں جانا چاہیے تو پھر آپ چھوڑ دیں تکلیف. لیکن اگر آپ کی اپنی عقل آپ کو یہ کہے کہ جہاں اس راستے پہ چلنا چاہیے جہاں پہ بچنے کے چانس زیادہ ہیں پھنسنے کی نسبت، تو میرے خیال میں تو کوئی اور چیز ہو ہمارے پاس یا نہ ہو، اتنا ہی کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے کہ مجھے تقلید کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. یہ اس اعتبار سے ایک بات. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک تعداد ہے روایتوں کی جو مختلف انداز کی ہیں، یعنی مختلف طرح کی روایتیں ہیں جس میں ائمہ علیہم السلام نے ان باتوں کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جو جاننے والے ہیں. لہذا آبان ابن تغلب کی ایک روایت ہے، مولا آبان کو کہتے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں تمہارے جیسے لوگوں کو اپنے شیعوں میں کہ جو مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ بیان کریں. تشویق کر رہے ہیں نا امام کہ میں ایسے افراد کو پسند کرتا ہوں. خو اگر تقلید کوئی مذموم چیز ہوتی تو امام کسی مذموم چیز کی تو تعریف اور تمجید نہیں کریں گے نا، اس کی تو مد سرائی نہیں کریں گے. یہ اس قسم کی کچھ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے آگے چلیں، کچھ اور روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں. دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے ائمہ کے پاس، بولا ہم اتنے، مثلا میں شام سے آیا ہوں، اب میں ہر مسئلے کے لیے میرے لیے شام سے اٹھ کر آنا تو آپ کے پاس ممکن نہیں ہے. تو میں ادھر ایک شخص ہوتا ہے جو ائمہ کے اصحاب میں سے تھا، یونس ابن عبد الرحمن، آ کے اس نے سوال کیا، مولا کیا میں افا یونس ابن عبد الرحمن ثقۃ یاخذ معالم دینی منہ، کیا یونس ابن عبد الرحمن جو ہے وہ قابل بھروسہ انسان ہے، اس سے میں اپنے دین کو لے سکتا ہوں؟ امام نے کہا نام ہاں. اگر کسی اور سے دین لینا مذموم ہوتا تو امام کہتے ہیں نہیں بھیا مجبوری ہے، آنا تو تمہیں یہیں پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن. امام نے تو نہیں کہا. امام نے کہا ہاں اس کے جا کے پوچھ سکتے، کوئی مشکل نہیں ہے، لے لو اس سے دین، سیکھ لو اس سے دین. بعض نے آ کے پوچھا امام سے کہ مولا ہم اپنا دین کس سے لیں؟ امام نے اشارہ کیا زرارہ کی طرف، خذ بہذا الرجل، اس شخص سے لے لیا کرو. اس قسم کی الا ماشاء اللہ روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جہاں پر خود ائمہ نے دین سیکھنے کے لیے ایسے افراد کی طرف بھیجا ہے جو معصوم نہیں ہیں. ائمہ کے اصحاب بارز اصحاب ہیں، پڑھے لکھے افراد ہیں، فقیہ اصحاب ہیں، ائمہ نے ان کی طرف ارجاع کیا ہے کہ جاؤ اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، زرارہ سے پوچھ لو. 4 افراد کا نام آئے روایتوں میں کہ یہ اگر نہ ہوتے تو ان درست آثار النبوہ
نبوت کے آثار مندرس ہو جاتے، ختم ہو جاتے، ملیہ میٹ ہو جاتے. ان میں زرارہ ہیں، محمد ابن مسلم ہیں، ابو بصیر مرادی ہیں اور معاویہ ابن یزید اجلی ہیں. یہ 3-4 قسم کے، یعنی ان کے مخبتین سے تعبیر کیا ہے روایت نے ان کو، یعنی یوں سمجھے کہ پلرز. یہ نہ ہوتے تو دین ملیہ میٹ ہو جاتا. اگر ان کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اگر ان کی بات حجت ہی نہ بنتی، اگر ان کا کوئی رول ہی نہ ہوتا دین پھیلانے میں، کوئی لینے والا ہی نہ ہوتا، تو پھر ان سے کیا فرق پڑتا بھائی؟ انہوں نے دین کو بچایا ہے، انہوں نے دین کو پھیلایا ہے. لوگوں کا ائمہ کے پاس آنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا، حتیٰ جو اہل مدینہ تھے ان کے لیے آسان نہیں ہوا کرتا تھا، حتیٰ جو سامرہ کاظمین میں رہا کرتے تھے ان کے لیے آسان نہیں ہوا کرتا تھا. زمانے اتنے سخت تھے، حالات اتنے خراب تھے، تو ائمہ نے اپنے نمائندے بنائے ہوئے تھے. یعنی پورا باقاعدہ ایک نیٹ ورک آپ کو ملے گا. آپ جا کے تاریخیں پڑھیں تو صحیح، ائمہ کی سیرت کو تو اٹھا کے پڑھیں آپ کو جگہ جگہ جال بچھا ہوا نظر آئے گا. علماء کا خود ائمہ نے بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجا کرتے تھے. آپ کا کیا خیال ہے، جہاں دین کی ضرورت پڑتی تھی پیغمبر خود بے اعجاز نبوت اٹھ کے جایا کرتے تھے، جہاں لوگوں کو دین ایک ہی رات میں دین سارا سکھایا، چھپکا کیا، واپس آ گئے. پیغمبر لوگ کرتے تھے، نمائندوں کو بھیجا کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے. ائمہ نے بھیجا ہے لوگوں کو. ائمہ نے لوگوں کو بعض افراد کی طرف رہنمائی کیا کہ جا کے اس سے دین سیکھ لو، ہر مسئلے میں ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری وہ روایتیں ہیں کہ جن کو اگر آپ جمع کریں تو ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ ان روایتوں کے حساب سے آپ کے لیے تقلید میں کسی قسم کی کوئی شرعی مشکل نہیں ہے، اور عقل بھی یہی کرتی ہے. آپ اب تھوڑا سا میں ایک جملہ عقل کا کہہ کے میں دوسرے ٹاپک کی طرف جانا چاہوں گا کہ عقل آپ کی کیا کہتی ہے، آپ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہیں. آپ پہلے اپنی مہارتوں کو دیکھیں کہ آپ کی کس کس چیز میں مہارت ہے. اچھا، میں ایک بہت ہی سلیس سا ویسے تو اتنی ساری باتوں میں 2-3 دفعہ یہ بات آ چکی ہے کہ تقلید کا مطلب کیا ہے، لیکن تقلید کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کی پیروی کرنا. نہ جاننے والا جاننے والے کی پیروی کرے، اس کو کہتے ہیں تقلید. اگر نہ جاننے والا نہ جاننے والے کی پیروی کرے، وہ مذموم تقلید ہے، جو جہالت کے زمانے کے جو میں نے ابھی مثالیں عرض کی آپ کی خدمت میں، ٹھیک ہے نا، جس کی قرآن نے بھی مذمت کی ہے. وہ ایک نہ جاننے والا دوسرے نہ جانے، یعنی ایک اندھے کی تقلید کر رہا ہے، اندھے سے راستہ پوچھ رہا ہے، تو وہ اس کی مذمت کی گئی ہے. خیر، تو اب آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں اور اپنے آپ کو ذرا جج کریں کہ آپ کن کن چیزوں میں کتنی ماہر ہیں. آپ میں سے کون ہیں جو سلائی میں آپ کہیں کہ مجھ سے آگے کوئی نہیں ہو سکتا؟ کوئی ہے آپ میں اس چیز کا مدعی؟ کون؟ ہاتھ کھڑا کریں، مجھے پتہ تو چلے. آپ یعنی آپ کے خیال میں آپ آیت اللہ العظمی ہیں سلائی کی. چلیں، ایک ہی ہو گئی. اور کوئی بھی نہیں ہے؟ ہو آپ دیکھیں، آتی تو مجھے بھی ہے تھوڑی بہت سلائی، ٹانکا تو میں بھی لگا لیتا ہوں. یعنی ایکسٹریم والی چاہیے مجھے. چلیں جی، 2 ہو گئی. چلیں تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں 2 ہو گئی. ہو باقی کیا کرتی ہیں سلائی میں؟ ٹیلر کے پاس جاتے ہیں. کیوں؟ خود ہی لے کے بیٹھ گئے؟ نہیں سیکھے بھی نہیں، خود ہی لے کے بیٹھ گئے. خراب ہو جائے گا. تو آپ کس کے پاس جاتی ہیں؟ ایک ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں جس کو آتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تقلید ہی ہے، اس کو اور کیا کہیں گے آپ. اور یہ جو ہماری 2 ایکسپرٹس ہیں، یہ بھی اگر کہیں پھنستی ہوں گی تو کسی اور ایکسپرٹ کی طرف رجوع کرتی ہوں گی. ہیں؟ ہوتا ہے نا. تو یہ بھی کہیں پھنستی ہوں گی تو یہ اپنے سے، جس کو اپنے سے بہتر سمجھتی ہوں گی، یہاں تو نہیں سمجھ رہی ہیں، لیکن اگر کسی کو سمجھتی ہوں گی تو یہ اس کی طرف رجوع کریں گی کہ بھائی یہاں میں اٹک گئی ہوں، اس کو کیسے صحیح کروں. من کان من الفقہاء، جو بھی فقہاء اس کرائٹیریا پہ ہیں وہ سب کے سب ان کی نیابت کے اوپر فائز ہیں. بتا تو رہا ہوں. دیکھیں، جب امام غیبت میں گئے ہیں، آپ کو معلوم ہے امام کی غیبتیں 2 طرح کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں صغریٰ، ایک کو کہتے ہیں کبریٰ. غیبت صغریٰ میں 4 خاص ان کے پرٹیکولر افراد ہوا کرتے تھے، ایک کے بعد ایک، ہے نا.
ان کو خود آئمہ نے نامینیٹ کیا ہے، خود یعنی شخصی طور پر امام نے ایک کو نامینیٹ کیا، اس کے انتقال کے وقت ایک خط آیا اس کے ہی ذریعے، کیونکہ وہ نائب خاص تھا نا، وہ اسی کے ہاتھ میں خط آیا کہ تم انتقال کرنے والے ہو اپنے بعد فلانی کو، اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس خط آیا اپنے بعد فلانی کو، اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس خط آیا اپنے بعد فلانی کو۔ یہ جب 4 پورے ہو گئے 329 ہجری، اس کے بعد خط آیا کہ اتنے دن بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اپنے امور کو مرتب کر لو۔ اب غیبت، وہاں پہ غیبت کبریٰ کا لفظ نہیں ہے، تامہ کا لفظ ہے، اب غیبت تامہ شروع ہو رہی ہے، لہذا اب تم کسی اور کو نامینیٹ نہیں کرو گے، تمہارے بعد کوئی خاص پرٹیکولر بندہ میرا نائب نہیں ہوگا، اور اس نیابت خاصہ کا دروازہ ہو رہا ہے بند۔ تو اس کے بعد پھر یہ کرائٹیریا آ گیا، اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ تو یہ ایک چین بنا دی امام نے کہ جو بھی فقہاء میں سے ان کرائٹیریاز پر ہو، آپ ان کی ہماری طرف سے وہ تمہارے لیے حجت ہیں، آپ ان کی تقلید کرو، ٹھیک ہے جی، ان کی طرف رجوع کرو۔ تو اس کو آپ کہتے ہیں نائب عام، آپ کہتے ہیں نا نائب عام ہیں امام کے۔ نائب عام کا مطلب یہ کہ پرٹیکولر نہیں ہے، کوئی بھی جو بھی کرائٹیریا کے اوپر اٹھے گا، آپ اتریں گی تو آپ بھی بن جائیں گی، میں اتروں گا تو میں بھی بن جاؤں گا، یہ اتریں گی تو جو کوئی بھی اس کرائٹیریا پہ اترے گا وہ بن جائے گا۔ مطلب فقہا ہونا چاہیے، آپ فقہات میں سے آپ نہیں بن سکتی، درست؟ خوب، تو یہ تامہ یعنی مکمل غیبت اب شروع ہو رہی ہے، جس کو ہم غیبت کبریٰ کا نام دیتے ہیں، جی ہاں، مکمل غیبت۔ تو کہاں سے آپ نے کہاں اٹھا کے پھینک دیا؟ ہاں، یہ بات چل رہی تھی کہ عقل کے اندر بھی آپ جائیں تو جو اچھا آپ کوکنگ میں چلیں، آپ کی کوکنگ کا آیت اللہ کون ہے؟ آپ ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ دیکھو آیت اللہ والی بات کر رہا ہوں میں۔ یار دیکھیں، پکا تو میں بھی لوں گا، یوٹیوب کھول کے یوں رکھوں گا سامنے، وہ بتاتا رہے گا، میں پکاتا رہوں گا۔ چلیں جی، ایک آیت اللہ ہیں کوکنگ کی، وہ صرف چائنیز میں؟ اچھا اچھا جی، تو ایک ہے ہمارے پاس، اور کون جی؟ آپ لوگ گھروں میں کھانے نہیں پکاتے؟ ہاں، آیت اللہ بولا ہے۔ میں بھی کہوں یہ فوڈ پانڈا اتنا چلتا کیوں ہے؟ وہ اسی لیے چلتا ہے، ان جیسی ہو گئی ہیں کم، آپ جیسی ہو گئی ہیں زیادہ، تو فوڈ پانڈا تو چلے گا نا۔ ہاں ہاں، ایکسپرٹ کی بات کر رہا ہوں، پیک پہ ہوں آپ کا یہ خیال ہو کہ میں پیک پر ہوں کوکنگ کے اندر۔ ایک یہ دوسری ہو گئی، تو ہمارے پاس لگتا ہے 2 سے زیادہ کہیں ملے گا نہیں کچھ۔ تو باقی اب آپ کو پکانا ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یوٹیوب، الا بلا، اڑوسی پڑوسی اماں سے پوچھ لیا، یہ بلاخر یہ تقلیدی ہے۔ بیمار ہوتی ہیں، کوئی ہے ڈاکٹر آپ میں؟ کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو چلے 2 بھی نہیں نکلی، درست؟ بیمار ہوتی ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں، سونا بیچنا ہوتا ہے سونارے کے پاس جاتی ہیں۔ کبھی سونا لے کے آپ قصائی کے پاس گئی ہیں کہ بھائی یہ خرید لو مجھ سے؟ نہیں گئی نا؟ کیوں نہیں گئی؟ اس کا تپڑ آپ سے زیادہ ہے۔ تپڑ کے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایکسپرٹی کا ہے۔ وہ ایکسپرٹ نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے کتنے کیرٹ کا گولڈ ہے نہیں ہے، وہ تو جانچ بھی نہیں سکتا۔ آپ کو تو وہ جانتا نہیں کہ آپ کی بات پہ بھروسہ کرے تو کیا کرے گا وہ؟ یعنی وہ بھی اگر خریدنا چاہے گا آپ سے تو وہ آپ کو لے کر جائے گا کہاں؟ سونارے کے پاس، ٹھیک ہے؟ گھر بنانا ہوتا ہے، نقشہ بنانا ہے آپ نے، خود ہی 4 لائنیں، ماشاءاللہ اتنی لائنیں تو ہم لوگ بھی بنا ہی لیتے ہیں نا یار۔ ایک آپ کے ذہن میں خاکہ اپنے گھر کا کہ میرا گھر ایسا ہو، ڈرا نہیں کر سکتی ہیں آپ، لیکن ان لائنوں کے اوپر کوئی بھی بندہ آپ کا گھر نہیں بنا کے دے سکتا، درست؟ اگر آپ کو بنوانا بھی ہوگا نا، جو بھی آپ کے ذہن میں آپ بتائیں گے، وہ اپنے حساب سے لائنیں ڈرا کرے گا۔ پھر دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میں، کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے نا، مجھ سے اگر آپ پوچھیں میں کہوں گا یار اس کونے میں باتھ روم بنا دیں، بنا بھی ہوا ہے اس کونے میں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ سے کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں گے، وہ کہے گا نہیں، اس کونے کی بجائے اس کونے میں بنواؤ، ادھر ہوگا مثلا بدبو پھیلے گی، ادھر ہوگا یہ قباحت ہے وہ قباحت ہے۔ کچھ چیزیں جو ان کے دماغ کی ہوتی ہیں وہ آپ کے دماغ میں کبھی آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ اس کی فیلڈ ہے، اس نے اس فیلڈ پر کام کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے اس کے اوپر۔
تو یہ آپ عقلی طور پر بھی، عقل کے اعتبار سے بھی، ہر اس چیز میں کہ جس میں آپ کی اپنی مہارت نہیں ہے، جس میں آپ کی اپنی معلومات نہیں ہے، یا معلومات اگر ہے بھی تو بہت لو لیول پر ہے، آپ اس میں کسی ایسے کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے. اسی کو تقلید بولتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں اگر یہ بولوں کہ یعنی 80-90% آپ کی زندگی کے امور تقلید پہ چل رہے ہیں، فقہ کے علاوہ، عمل کے علاوہ، زندگی گزارنے کے امور. گٹر بند ہو جاتا ہے، خود ہاتھ ڈال کے کھول سکتا ہے انسان، پتہ نہیں کہاں کیا پھنسا ہوا ہے کیا نہیں پھنسا ہوا، کچھ اور. یہ تو بعض اوقات انسان تجربے کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو منہ کی کھاتا ہے. ہم جب کمب میں تھے اس وقت ایک تو ویسے بھی اس بڑھاپے کا عالم تو نہیں تھا، جوانی کا عالم تھا، اور جو طلاب کی کیفیت ہوتی ہے، انسان کہتا ہے یار چلو کہیں سے 4 پیسے بچا لیں، کوئی چھوٹا موٹا کوئی کام، مثلا بیسن ٹپک گیا، کوئی یہ ہو گیا، انسان کہتا ہے خود ہی چلو. بعض اوقات وہ خود کرنے بیٹھتا ہے، وہ اتنا بیڑا گرک کام ہوتا ہے، آخر میں ایٹ دا اینڈ اپنا سر کھپائی کرتا ہے، الگ خون جلاتا ہے، الگ بعد میں پلمبر لا کے کام کرواتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ آپ کے پاس وہ اوزار ہیں جو چاہیے ہوتے ہیں. ایک پانے سے تو سارے کام نہیں ہوتے نا. آپ نل کھول رہے تھے، چوڑی ٹوٹ گئی، اب کیا کریں گے؟ نمازیں بخشوانے گئے تھے، روزے بھی گلے پڑ گئے، اب وہ ٹوٹی ہوئی چوڑی کا والا کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہ آپ اوزار ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس کہ آپ وہ ٹوٹی ہوئی چوڑی کو اندر سے نکال سکیں. نکالنا کیسے یہ بھی نہیں پتا آپ کو. ایٹ دا اینڈ آپ مجبور ہوتے ہیں، جاتے ہیں، جا کے کسی پلمبر کو لے کر آتے ہیں، وہ لا کے آپ کے بگڑے ہوئے کام کو سدھارتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ سارے کام؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہر فیلڈ میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں اور ہر انسان ہر فیلڈ کا ایکسپرٹ نہیں ہوتا. علم بھی ایسا ہی ہے، علم بھی ایسا ہی ہے. علم کے اندر بھی ایسے افراد ہیں جنہوں نے زندگیاں گزاری ہیں. یہ مراجع کو آپ کے خیال میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، مرجع جب مرجعیت پر پہنچتا ہے 80 85 70 75 سے تو اوپر ہی ہوتا ہے جب وہ مرجعیت پہ پہنچتا ہے. اور اس سے پہلے تک اگر ان مراجعین کی اگر آپ سوانح حیات پڑھیں تو کوئی آپ کو ملے گا 4-5 سال کی عمر سے لگا ہوا ہے، کوئی آپ کو ملے گا میٹرک کے بعد سے اس لائن میں گھس گیا، کوئی کہیں. یعنی اگر آپ ان کی زندگی کا اگر آپ حصہ نکالیں گے نا تو ممکن ہے 50 سے پلس ہی ہوگا کہ جو انہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے. ایک انسان جس نے 50 سال ایک فیلڈ میں کام کیا ہو، آپ اس کی مہارت سوچیں کتنی ہوگی. جس نے 50 سال صرف حدیث کی کتابیں اور قرآن کے آیتوں کے اوپر گزارے ہوں، اور ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملانے کے چکر میں رہتے ہیں، ہر دوسری جگہ پہ اپنے فتوے جھاڑ دیتے ہیں. ایسا ہے کوئی کمپیریزن؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ اپنی فیلڈ کا ماہر ہے. تو آیات کو چھوڑ دیں، روایات کو چھوڑ دیں، اپنی عقل کی طرف جائیں. جس طرح آپ اپنی مختلف امور میں کپڑا سلانے کے لیے ٹیلر کے پاس جاتی ہیں، سونا بیچنے کے لیے سونار کے پاس جاتی ہیں، گھر بنوانے کے لیے آرکیٹیکچر کے پاس جاتی ہیں، نقشہ بنوانے کے لیے، اور 10 کام کرنے، بجلی کا کام ہوتا ہے تو آپ پلمبر کو لے کر نہیں آتی، بجلی والے کو لے کر آتی ہیں. پلمبرنگ ورک کے لیے آپ بجلی والے کو نہیں لے کر آتی. درست. گوشت خریدنے کے لیے آپ جو ہے وہ کپڑے کی دکان پہ نہیں جاتی، کپڑا خریدنے کے لیے آپ گوشت کی دکان. یہ ساری چیزیں اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جس چیز کی جگہ ہے وہاں جا کے ملنی چاہیے. تو یہاں پر ہماری عقلیں کیوں گھاس چرنے چلی جاتی ہیں؟ جب علم کی بات آتی ہے، عمل کی بات آتی ہے، فتویٰ لینے کی بات آتی ہے تو وہ ہم ہر ایرے گہرے نتھو خیرے سے لے لیتے ہیں. جس نے دین کو ڈھنگ سے پڑھا ہے وہ اس سے بھی لے لیتے ہیں، جس نے دین کو ڈھنگ سے نہیں پڑھا ہم اس کو بھی سر پہ بٹھا لیتے ہیں. لہذا ایسے فقہا کی طرف رجوع کریں کہ جو، اسی لیے یہ عقل ہی کہتی ہے. دیکھیں شاید روایتوں میں، البتہ بعد میں شاید ممکن ہے کچھ اشارے مل بھی جائیں، لیکن روایتوں میں اتنا زیادہ آپ کو عالم کی شرط نہیں ملے گی. یہ جو بھی روایت میں نے امام عسکری کی پڑھی اس میں بھی کہیں عالم نہیں آیا. یہ آیا ہے کہ گناہوں سے بچاتا ہو، اپنے آپ کو فرما بردار ہو، مولا کا مخالفت نفس کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ. کہیں نہیں آیا کہ عالم بھی ہونا چاہیے. یہ عالم کی قید ہم عقل سے نکالتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ کسی کو دل کی بیماری ہو جائے، دل کھلوانا ہو، اس کو آپریشن کروانا ہو، کتنی جانچ پڑتال کرتا ہے، کون سا ڈاکٹر زیادہ بہتر.
یعنی آپ کو پتہ ہے یہ سارے دل کے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ہر دل کے ڈاکٹر کے پاس اٹھ کے نہیں جائیں گی. آپ 4 سے مشورہ کریں گی. اب تو گوگل ہے، گوگل پہ جا کے دیکھیں گی، اس میں ہسٹری مل جاتی ہے، اتنے آپریشن کیے، اتنوں کو جہنم میں پہنچا دیا، اتنوں کو جنت میں پہنچا دیا، اتنوں کو جو ہے وہ دنیا میں ہی رہنے دیا، سب کچھ مل جاتا ہے. تو آپ ایک دل، اتنا سا دل، اس کے لیے اتنی جانچ پڑتال کرتی ہیں کہ دل کسی کو دینا ہے کھولنے کے لیے تو ایسے کو دیں کہ جو ماہر ہو کھول لے، تو بعد میں بند بھی کرنا آتا اس کو. پتہ چلے کھولنے کے بعد کہہ رہے بند تو ہو ہی نہیں رہا مجھ سے. تو 10 چیزیں انسان سوچتا ہے، مہارت کو دیکھتا ہے کہ ماہر کتنا ہے. میرے ایک دوست تھے، ان کو آنکھوں کا آپریشن تھا، وہ دوسرے ملک میں رہتے تھے. وہاں سے ایک تو دوسرے ملکوں میں اور پاکستان میں ایک ڈفرینس بہت بڑا قیمت کا آتا ہے. بہت ساری میڈیکیشنز، وہ لوگ وہاں سے جہاز کی ٹکٹ لے کر آتے ہیں، یہاں آ کے زندگی گزار کے آپریشن کرا کے چلے جاتے ہیں، پھر بھی سستا پڑتا ہے ان کو. تو وہ یہاں آ کے آپریشن کراتے، اتنی جانچ پڑتال، استخارے، یہ وہ، تو کہیں جا کے اس کا کوئی کسی ڈاکٹر کے اوپر کہانی بیٹھی. تو کہنے کا خود بھی حالانکہ ڈاکٹر تھا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب دنیاوی امور میں اتنی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اس میں ہم ماہر کی طرف جاتے ہیں کہ جو سب ہے، صحیح ہے سب ڈاکٹر ہیں، لیکن ان میں سے ماہر ترین کون سا ہے، تو یہی عقل کہتی ہے کہ جب آپ نے اپنے دین کو کسی کے حوالے کرنا ہے تو پہلے تو دیکھو کہ کس کے اندر صلاحیت ہے، پھر ان میں سے ان صلاحیت والوں میں جو سب سے اوپر ہے اس کی طرف رجوع کرو. تو یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ جو عالمیت کا کانسیپٹ ہے، یہ جو روش ہے ہماری، یہ عین آپ کی عقل کے مطابق ہے. اس میں اتنا سا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے عقل کے ساتھ. لہذا عقل بھی اسی بات کی انسان کو رہنمائی کرتی ہے کہ آپ کو عالم کی تقلید کرنی چاہیے، عالم کے پاس جانا چاہیے، اور ایسے کے پاس جانا چاہیے کہ جو دین کو سمجھتا ہو، جو دین کو جانتا ہو، اور سمجھنے اور جاننے میں بھی عالم ہو.